الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں محترم سامعین، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. کسی سرزمین پر پاکستان کے حدود میں کہیں امن کا یقین یا امن اور سکون موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو بہت ساری نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. ان میں دو نعمتیں بہت سرفراز ہیں. ایک ضرورت کے مطابق رزق کا مہیا ہونا جسے ہم معاش کہتے ہیں، اور جدید اصطلاح میں اس کو معیشت کہتے ہیں. اور دوسرا امن کا ہونا، کہ انسانوں کی زندگی امن سے ہو، آرام سے ہو، عزت سے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا گھر مکہ میں تعمیر کر لے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس تعمیر کے وقت بھی جو دعائیں فرمائی، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. خدایا یہاں کے لوگوں کو امن دے اور عزت کا رزق عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ گھر خدا کا تعمیر ہو رہا ہے، اور اس گھر کے بنا اور تاسیس میں جو شدید ضرورت ہے وہ عبادت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے جو شہر آباد کیا جا رہا ہے، یا جو بیت اللہ شریف تعمیر کیا جا رہا ہے، وہ تو کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے. لیکن عبادت بسکون تب واقع ہوتی ہے، اور عبادت عابد کی طرف سے تب عبادت کی کیف رکھتی ہے جب اس کی بنیاد میں دو باتیں موجود ہو، ایک قیام امن اور دوسرا قیام معاش. یہ دو باتیں لازم ملزوم ہیں. جہاں امن ہوگا وہاں رزق ہوگا، اور جہاں عزت کا رزق ہوگا وہاں امن ہوگا. اگر امن میں خلل واقع ہو گیا تو رزق زہر بن جائے گا.
اور اگر رزق میں بے عزتی واقع ہو گئی ہے تو امن تخت و تاراج ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کا کلام، ان کی دعائیں اور ان کی گفتگو حد درجے جامع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جس مقام پر بھی اللہ نے امن کا ذکر کیا ہے تو رزق کا ذکر ساتھ ہے، اور رزق کا ذکر کیا ہے تو امن کا ذکر ساتھ ہے۔ ایک مقام پر رب العزت ایک شہر کی شکایت کر رہا ہے کہ ایک بستی تھی، کانت آمنتم مطمئنتم، بالکل امن سے لوگ رہنے والے تھے، یاتیہا رزقہا، اور اس کا رزق بھی وافر آتا تھا، امن کے ساتھ رزق کا ذکر۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ بیت اللہ کی عبادت کرے لوگ، اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، رب البیت رب العزت کی عبادت کرے، کیونکہ اس رب نے ان کو رزق دیا ہے بھوک ختم کر کے، اور ان کو امن دیا ہے ان کا خوف ختم کر کے۔ چنانچہ ملک میں جب امن مختل ہو گیا تو قحط سالی جیسی کیفیت پیدا ہو گئی، اور لوگوں کو رزق کے ملنے میں دقت اور گرانی پیش آ رہی ہے، اور رزق کے اندر جب خلل واقع ہو جائے تو امن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک اسٹور والے کو کہا گیا کہ فلاں ادارے میں یہ چیزیں بیچ دو، تو اس نے کہا کہ میں تو گاڑی میں لدوا دوں گا اور یہاں سے روانہ کر لوں گا، وہاں تک پہنچنے کی ذمہ داری میری نہیں۔ جیسے کسی آزاد قبائل میں لوگ رہ رہے ہو، جس کے پاس لاٹھی اور ڈنڈا ہو، راستے میں کھڑا ہو، وہ سوزوکی روک لے اور اس میں سے چاول آٹا اتار لے، اجازت ہے، تو یہ ذمہ داری میری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہنسنے اور مسکرانے کی بات نہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر غیرت ہو ہر بات پہ ہنسنا، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ یہ آپ کا شہر ہے، آپ کے بڑوں نے اور آپ نے اس کو آباد کرنے کے لیے قربانی دی، اور یہ ملک کتنے خون خرابے کے بعد ملا ہے۔ سن 47 سے لے کے آج تک جو ہندوستان کے اندر مسلمان مارے جاتے ہیں پاکستان بننے کے جرم میں، اور ملک جو آپ کا بنا ہے اس کے مکینوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ انگریز نے جب ملک پر تسلط حاصل کیا تو اس لیے نہیں کہ ان کو واپس جانا تھا، اس لیے کہ یہ بھی ان کی ریاست کا ایک حصہ تھا، ان کے قلمرو پر مشتمل ایک علاقہ تھا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے تو انہوں نے یہاں ایسے خطوط کھینچے، ایسے نقشے قائم کیے، ایسی یادگاریں چھوڑی کہ جن پر لوگوں کو چلنا بھی ہے اور ان پر چلتے ہوئے پٹنا بھی ہے، ہمیشہ کے لیے بے عزت ہونا ہے اور ذلیل ہونا ہے۔ اس کا ایک ہی علاج تھا جو طبیب اول نے نہیں کیا، اور وہ علاج یہ کہ پورے ملک میں شریعت مقدسہ نافذ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ جامعیت موجود ہے کہ وہ ہر طرح کے مکینوں کو امن دیتی ہے۔ ظلم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، شریعت کے نفاذ میں ظلم کہاں سے آئے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔
قرآن پاک کے اندر اللہ اس ماحول کو ذکر کرتا ہے جو اسلام سے پہلے تھا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم تو آگ کی کھائی کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے اس میں سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے زیادہ ہیں کہ خدایا تو نے بندوں کے لیے جس طرح ان کی خلقت کا انتظام کیا ہے اور وہ تیرے علاوہ کسی کا نہیں ہے، تو رب العزت اس طرح امن دینے والے بھی صرف اور صرف آپ ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. وہ تم تو غرق ہونے اور تباہ ہونے کے قریب تھے، اللہ نے تمہیں بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. اس طرح اللہ تمہیں دینی مسائل بیان فرماتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تمہیں ہدایت حاصل کرنا چاہیے، ہدایت ضائع نہیں کرنا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مل کر کے دین کے کاموں میں رہو، خامخواہ تفرقے نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یاد کرو خدا کے احسانات. اذ کنتم اعداء. تم تو دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ہو گئے خدا کے فضل سے بھائی بھائی. یہ امن کا ماحول پیش ہو رہا ہے. امن کے ماحول میں سرحد اور سندھ، بلوچستان اور پنجاب کا فرق نہیں ہوتا. وہ تمام ایک بھائی ہوتے ہیں کلمے کے، ایک ملک کے مکین ہوتے ہیں. اگر ایک طرف زلزلے سے متاثر ہو تو دوسرے خوشگوار لوگوں کو کے بھی آنسو گرتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. اگر ایک جگہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ گرے تو دوسرے مسلمان ان کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں. پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین بیان کر کے یہ ماحول پیدا فرمایا تھا. آپ سے پہلے ایک جنگ ہوئی ہے بڑی خطرناک قسم کی، اور اس میں ایک قبیلے کے بہادر نے راستے میں، کھلے راستے میں ایسی ٹانگ رکھی اور اس نے کہا کوئی ہے جو اس کو ہٹا لے. تو دوسرے قبیلے کا ایک آدمی تیز تلوار لے کر دوڑتا ہوا آیا اور اس کو ران سے کاٹ کے دور پھینک دیا. اور پھر ان قبائل کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. 100 سال کے قریب لڑائی ہوئی، ایک صدی پوری گزر گئی. اس کو جنگ بیعاص کہتے ہیں مورخین. اور ان قبائل جس جگہ آباد تھے اس کے قریب جنگل میں لوگ اونٹ نہیں چراتے تھے کہ کہیں ہم پر بھی وہی حملہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کے قریبی علاقوں میں جو چرواہا بھیڑ بکریاں چراتا یا اونٹ چراتا تو ایک قبیلہ کہتا کہ یہ ان کا آدمی ہے مارو، اور وہ کہتا کہ یہ ان کا آدمی ہے. تو مشہور ہے یثرب کے آس پاس شتربان اونٹ نہیں چرا سکتا تھا خوف کے مارے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں قتل ہو جاؤں گا. ایسا خراب وقت دنیا نے دیکھا ہے. آج وہی حالت ہے. 2 سے تیسرا آدمی کھڑا ہو جائے تو وہ گھبرا جاتا ہے، خودکش حملہ ہو جائے گا. اب وہ BBC پر ایک وزیر کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا. ہمارے وزیر تو بڑے قابل لوگ ہیں. وہ شیخ چلی کے نام سے جو آدمی فرضی گزرا ہے نا وہ بھی آ جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ڈرامے تو یہ ہے
تو یہ کڑیاں لگا رہا تھا کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا. تو بی بی سی کے نمائندے نے کہا کہ بس آپ کا کام صرف کڑیوں پر کڑیاں لگانی ہے، یہ بتاؤ کہ کرو گے کیا، آپ کی حکومت کر کیا رہی ہے. میں نے کہا حکومت ہوتی تو کچھ کرتی، حکومت کہاں ہے. حکومت نے جو پالیسی اختیار کی ان پالیسیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کراچی اور منوڑے سے لے کر سرحد کے ان پہاڑوں اور دشتوں تک اور بلوچستان کے جنگلات تک کسی ایک جگہ بھی سینٹرل حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی وہاں کتنا اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے اور ملک کی ایجنسیاں کتنی معتد ہیں اور کس قدر اعتماد کے ہیں کہ تفتیش کے لیے باہر کی قوموں کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئے، کیونکہ ہمارے ملک میں خون کی سیاست ہے، یہاں قتل و غارت گری کی عام فضا ہے اور اس میں ضرور مفاد پرست عناصر وہ ملوث ہوتے ہیں. تو جب عادل خود ظالم ہو اور وہی ظالم ہی عادل بنے تو عدل و انصاف کہاں سے آئے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا کیا ناپسندیدہ ماحول پیش آیا ہے اور بے نہیں یہی ماحول قرآن ذکر کرتا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم تباہی کے کنارے پر کھڑے تھے، تمہیں ایک لمحے کا امن نہیں تھا، تمہیں عزت کی رزق نہیں ملتی تھی. ہم نے یہ سب احسان کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان کو جامع شریعت دی اور ان کو ہدایت کی کتاب دی اور ایسی کامل تعلیمات دی اور زرین سنت عطا کی جس نے تم کو دشمنی سے ہٹا کر بھائی بھائی بنایا اور تمہارے سینے اور دل جو ایک دوسرے کے بغض سے بھرے ہوئے تھے اب وہ محبت نہیں الفت سے بھرے ہوئے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ محبت اور الفت میں بھی فرق ہے. محبت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ہوتی ہے، جیسے بیٹا، باپ، رشتہ دار، محبوب، اچھا خادم، محسن، یہ ان سے محبت ہو رہی. لیکن الفت اس کو کہتے ہیں کہ وہ مانے یا نہ مانے لیکن آپ اس کی تکلیف میں تڑپ رہے ہو. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے ساتھ الفت دی گئی ہے اور لوگوں کو محبت دی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی ایک خاص محبت آپ کو عطا کی ہے. اس محبت کا اثر یہ ہوا کہ ماں نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا، اس کو ڈر لگا کہ فرعونی گماشتے اس کو ضائع کر دیں گے، تو چھپا لیا، بکسے میں ڈالا، پانی میں پھینکا. فرعون کی بیوی نے دیکھا، وہ فریفتہ ہو گئی. فرعون نے دیکھا، وہ چھوڑنے پر رضامند ہو گیا. شعیب علیہ السلام نے دیکھا، داماد بنا دیا. جو دیکھتا ہے وہ فریفتہ ہوتا ہے، یہ محبت ہے. اور ہمارے پیغمبر کو کیا کہا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اگر آپ روئے زمین کے تمام خزانے خرچ کر لیتے تو ان صحابہ کی آپ سے جو الفت ہم نے پیدا کی یہ نہیں پیدا کر سکتے تھے. ما الفت، الف یؤلف تالیف الفت سے. یہ محبت کا اونچا مقام ہے.
جس میں غرض ختم ہو جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ محبت میں شکوے شکایات بہت ہوتی ہے، ناراضگی بہت زیادہ پیش آتی ہے، اور الفت شکو و شکایات سے بلند و برتر۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور اس کی مثال دی جاتی ہے کہ محبت خداوندی حقیقت میں الفت کے معنی میں ہے۔ اگر کسی کا باپ مرا، اس کی ماں مری، اس کا کارخانہ غرق ہو گیا، اس کے ہاں آگ لگ گئی، تب بھی اسے خدا سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام محسنوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی ہر ادا اور قدرت کی ہر کاریگری وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے خلق کا جو رشتہ رب العزت سے ہے وہ محبت کے انتہائی مقام پر ہے، وہ الفت پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امت نے کبھی شکایت نہیں کی اور قیامت تک نہیں کرے گی۔ اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کی امت کے درمیان میں الفت ڈالی۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشَ، یہی الفت قریش کو بھی دی گئی تھی۔ ایلافہم، خاص قسم کی الفت تھی۔ قریش وہ قبیلہ ہے جن کے تولی اور تصرف میں کعبہ رہا ہے، اور اسی قریش کا ایک بڑا برانچ ہے، بڑی شاخ ہے، اس کو عدنان کہتے ہیں، اور اسی کا ایک حصہ ہے بنو ہاشم۔ جیسے دودھ سے بنتا ہے دہی اور دہی سے پھر نکلتا ہے مکھن اور گھی، بنو ہاشم کو اس طرح سمجھ لو۔ قریش جیسے دودھ اور عدنان جیسے مکھن جیسے دہی، اور بنو ہاشم جیسے گھی اور مکھن۔ اصل الاصل عطر العطر، اس میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے ہیں۔ بڑا قبیلہ ہمیشہ پہلے یاد کیا جاتا ہے، جیسے سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، یہ بڑی اقوام ہے۔ اور پھر جب آپ قریب آ جائیں گے تو پھر کراچی میں گلشن اقبال۔ یہ دستور ہے کہ بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں، اصل اور حاصل کی بات اخیر میں ہو جاتی ہے۔ تو قریش اہل مکہ میں سے ممتاز قبیلہ تھا، اور پورے ملک کے اندر بدنامی اور بدامنی اتنی تھی کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا ایک فرد غائب نہیں تھا، اور اسے پکڑ کر بازاروں میں بیچ لیتے تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ اپنی والدہ کے ساتھ منڈی آئے کچھ سودا سلف خریدنے کے لیے، حضرت زید کو پکڑ لیا اور مکے کے بازار میں لا کے بیچا۔ اس کی ماں روتی رہی، اس کو پکڑ کر ایک درخت سے باندھا اور بیٹے کو پکڑ کر تاجر کے ہاتھ بیچا، اور وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچا۔ زید ابن حارثہ کو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے خریدا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اصیل ہے، اور وہاں سے حضرت خدیجہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حضرت یہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ اور زید کے والد اور ان کے چچا اور تایا اور پورے عالم کے اندر اس کے ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، اور قسم قسم کے درد بھرے اشعار پڑھتے ہیں، درد بھرے اشعار۔ یا لیتا قبل منیتی ان ارتحل
الی زید هل هو حی ام اتی علیہ الاجل، کاش کہ مرنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ تو پتہ چل جائے کہ ہمارا زید زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اذا طلعت الشمس تذکرنی واذا غرب واذا اتی الهوى فیاتینی واذا امت، جب سورج نکلتا ہے اس کا باپ کہہ رہا ہے تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ میرا زید کہاں ہوگا، اور رات کو جب سورج ڈوبتا ہے تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی جگہ ملی ہوگی یا نہیں، کیونکہ وہ گم ہو چکا ہے۔ اور جب ہوائیں چلتی ہے تو پھر مجھے یاد دلاتی ہے، اور جب ٹھنڈ شروع ہوتی ہے پھر یاد آتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ اور میرے اونٹ تھک گئے اور میرے اعضائے جسم جواب دے گئے، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تھک گیا۔ اگر میں مرنے لگا تو میں اس کے بھائی یزید اور عمر کو وصیت کروں گا، وہ بھی اسی طرح تلاش جاری رکھیں گے یہاں تک کہ وہ ہمیں ملے یا ہمیں اس کی موت کی اطلاع ملے۔ قسم قسم کے اشعار ہیں، درد بھرے۔ اور ان اشعار کے ساتھ یہ اعلان تھا کہ صرف یہ خبر ملے کہ زید روئے زمین پر کہیں زندہ ہے، اس خبر کے ساتھ 10 اونٹ دیں گے، اور جو پورا پتہ بتائے اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ چونکہ قیمتی اشعار تھے اور اس پر انعام مقرر تھا، تو شتربانوں نے یاد کیے تھے، اور ایک قافلے والے مکہ مکرمہ میں آئے سودا سلف لے کر، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام سے گئے تھے۔ وہاں تھوڑی دیر رکے تو ایک فیلبان اشعار پڑھ رہا ہے۔ زید حد درجے ذہین تھا، شعر سن کر کے سمجھ گیا کہ یہ تو میرے خاندان کے اشعار ہیں اور مجھے یاد کر رہے ہیں۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو حضرت زید نے اسی لب و لہجے میں جواب دیا کہ میں زندہ ہوں اور روئے زمین کے ایک بہترین خاندان میں ہوں، جن سے بہتر اللہ نے نہ پیدا کیا اور نہ قیامت تک پیدا ہوں گے، اور تم غم کے پہاڑ گرا دو اور ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤ۔ جب زید نے ان کو یہ جواب دیا تو شتربان گھوڑے پر بیٹھ گیا، اور جس علاقے کے ان کے بڑے رہنے والے تھے وہاں دوڑا، اور ان کو جا کے کہا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پیچھے ایک نوجوان اس عمر کا ہمیں ملا اور اس نے یہ شعر کہا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں انہوں نے ان کو اس وقت جو اونٹ دیے، صرف اس اطلاع پر 1000 اونٹ جمع ہو گئے۔ ایسا غم ان کو گزرا تھا، ایسے صدمے تھے اور ایسی خوشی ان کو حاصل ہوئی، اور وہاں سے ان کے ماموں، چچا، تایا، والد سب پورے کے پورے روانہ ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ مکہ مکرمہ جب پہنچے انہوں نے ماحول دیکھا اور عجیب نظام دیکھا۔ حضرت زید سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے ساتھ ہی انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت نہ ہم غلام ہیں اور نہ ہماری نسل میں کوئی غلام رہا ہے، غلام تو بہت بڑا عیب ہے، دشمنوں نے ان کو منڈی میں پکڑا ہے اور کہیں بیچا ہے۔ حضرت ہنس پڑے، آپ نے کہا یہ جس دن سے مجھے ملا ہے اس دن سے آزاد ہے۔ پیغمبر لوگوں کو غلام بنانے نہیں آتے، پیغمبر لوگوں کی غلامیت ختم کرنے کے لیے آتے۔ اور آپ نے فرمایا اس کو پورا اختیار ہے، جس طرح یہ فیصلہ کر لے اجازت۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے چند لمحوں کے لیے اجازت دے، میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت
حضرت نے کہا بڑی خوشی سے آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ گفتگو کرے. انہوں نے آ کے 3 گفتگو کی. ایک یہ کی کہ یہ خدا کا پیغمبر نبی آخر زمان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آسمان اور زمین کے وجود میں کوئی شک نہیں، ایسا یہ پختہ بات ہے کہ نبی آخر زمان یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہی کہ یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے، یہاں آنا ہے. اور تیسری بات یہ کہی کہ پہلے ایمان لے آؤ، دیر نہ کرنا ہے اس میں. چنانچہ انہوں نے اپنے والد، بھائی اور چچے، ماموں، تائے سب کو پہلے کلمہ پڑھوایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر وہ مشرف و اسلام ہوئے. اور حضرت نے حضرت زید کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. زید نے کہا کہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جمال آرا کو چھوڑ کر میں کسی اور جگہ جاؤں. یہ نہیں، حالانکہ جہاد میں زید گئے وہ اور حکم تھا، یہ خاندانی تعلق کا حکم تھا. قدر و قیمت جو صحابہ کو ہے اس کی مثال جہان میں نہیں ہے. چنانچہ ان کو روانہ کیا تسلی و تشفی کر کے. مورخین کہتے ہیں مکے کے کافی دور تک ان کو چھوڑنے کے لیے گئے اور ایک ایک گھر کے فرد کی خیریت پوچھی اور ان کو سلام بھیجا اور ان کو کہا کہ جتنا جلد ہو سکے آپ واپس آئے. زمانہ ایسا پرآشوب تھا، انسانوں کی تجارت ہوتی تھی اور انسان بازار اور منڈیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے تھے. ایسی بدامنی تھی. ایسے موقع پر ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے احسانات اور امتنانات کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. اب جس سرزمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آپ لے کر کے آئے ہیں وہ نافذ ہو، وہاں امن ہوگا، وہاں لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی. اور جس سرزمین پر دغا ہو، تلبیس ہو، مکر ہو، فریب ہو، اور جس سرزمین پر کھلم کھلا شریعت کے مقابلے میں دوسرے آئین نافذ ہو، وہاں لوگوں کی زندگی اجیرن ہوگی. اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. یہ دیکھیں، اے توریت اور انجیل کے ماننے والوں، تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہاری انسانیت خطرے میں ہے، تمہاری زندگی برباد ہے. لستم علی شیء، کچھ بھی نہیں ہو. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ نافذ کر لو توریت اور انجیل. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو احکام آئے ہیں تم کو تمہارے رب کے ہاں سے. غور سے سن لو، ذرا کان کھول کے سنو کہ توریت اور انجیل کے نافذ نہ کرنے والوں کو کہا لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں. تو قرآن اور سنت جس سرزمین پر نافذ نہ ہو وہ کیا چیز ہے؟ وہ کس قدر و منزلت کے انسان ہے؟ خدا کے ہاں ان کی کیا عزت و آبرو ہے. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب، تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک توریت و انجیل اور جو دین تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے آیا اس کو نافذ نہ کرو. توریت اور انجیل پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آسمانی کتابوں کے باوجود منسوخ اور محرف مانی گئی اور ان کی ضرورت پوری ہو گئی. لیکن قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ اور ان دونوں کے ایک جامع پروگرام فقہ، ان پر کبھی بھی قیامت تک ایسا وقت نہیں آئے گا جس کی ضرورت نہ ہو. ہر وقت اس کی ضرورت موجود ہے. اور انسان مومن کلمہ گو ہو کر 5 وقت نمازیں پڑھتے ہوئے
تہجد، اشراق اور چاش کی پابندی کرتے ہوئے، اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہے کہ ہم پر کوئی اور نظام نافذ ہے جو بدترین ظلم ہے، ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے لستم علی شیء، تم خدا کی نظر رحمت میں کچھ بھی نہیں ہو، جب تک قرآن کریم اور سنت نبویہ عملاً اور قانوناً تم نافذ نہ کرو۔ ایک مقام پر رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ توریت اور انجیل اور جو احکام ان کو رب کے ہاں سے ملے ہیں وہ نافذ کر دیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اوپر سے اور نیچے سے رحمتیں اور خزانے کھا لیتے۔ ایک جگہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول لیں۔ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں میں خون ریزی بڑھ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسانوں میں باوجود مسلمان ہونے کے ایک دوسرے کے خون پینے کے درپے ہو گئے۔ وہ وجہ آپ بتائیں گے، وجہ قرآن سے پوچھو کہ ایسی قومیں کب تھی جب وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھی، جس وقت انہوں نے وحی کو پس پش ڈال لیا تھا، وحی کو پھینک دیا تھا اور وحی پر عمل ترک کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف سزائیں دی۔ او یلبسکم شیعاً، اللہ تعالیٰ تمہیں خلط مل کر دے گا، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ لِبَاسَ بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک کو دوسرے کا خون پلا دے گا، دنگا فساد مچ جائے گا۔ یہ اس وقت جب شریعت مقدسہ سے انحراف دو قسم کا ہے۔ ایک انفرادی انحراف ہے، وہ تو تقریباً ہر مسلمان میں اچھی صلاحیتوں کے ساتھ کچھ کوتاہیاں بھی ہیں۔ کلکم خطاء وخیر الخطاء التواب، ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے اور بہترین غلط کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لے اور برائیاں چھوڑ دے۔ اس کا تذکرہ اس وقت نہیں ہے۔ کسی ایک آدمی کی غلطی اور خطا سے پوری قوم معتوب نہیں ہوتی اور پوری سرزمین زیر عذاب نہیں ہوتی۔ ایک غلطی اور خطا وہ ہے جس میں تمام مکین اور باسی رہنے سہنے والے لوگ وہ برابر کے شریک ہو، اور اتنا بڑا جریمہ 60 سال پاکستان پر گزرنے کے باوجود ایک فرد، ایک رکن، ایک دفعہ اسلامی آئین کا نافذ نہ ہو سکا، بلکہ کھلم کھلا حدود اور حقوق اسلام میں دخل اندازی کی گئی، اور کھلم کھلا اپنی اکثریت نام نمود اور نام نہاد سے اس کی تائید کرائی گئی۔ آخر وہ تائید کرنے والے ممبران وہی مسلمان کہلاتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ وہی لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے نہیں ڈرے کہ وہ اللہ کے عذاب کو مول لے رہے، اللہ کے عذاب کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کے سامنے ایک خریفہ بن کر کے عذاب یافتہ بنتے جا رہے۔ جب تمام قسم کی ناکردنیاں ہر طرف سے ہوئی اور مولویوں نے شور مچایا، تحریکیں چلائی، اور تحریکیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو اغراض سے وابستہ ہو، وہ تحریک دیر تک نہیں چلتی، اور دوسری تحریک وہ جو مقاصد سے وابستہ ہو، وہ الی الموت جاری رہتی ہے۔ اچھے لوگ اور لائق لوگ دکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آواز پست ہے، ان کے اثرات کم ہیں، اور جن کے آوازیں ہیں اور اثرات ہیں وہ اغراض کے شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ کہتے بیت المقدس اسرائیل نے قبضہ کر لیا،
فلسطین کی مدد کے لیے مسلمان نہیں گئے. بابری مسجد شہید کر دی گئی، صرف ہنگامے ہو گئے، مقصد پورا نہیں ہوا. تو جب 2 مساجد پر کفار نے ہاتھ صاف کیا تو 2 ملک اس کے نتیجے میں چلے گئے، عراق اور افغانستان. 2 ملک ایک مسجد کی بے حرمتی سے. ایک ملک قربان ہو سکتا ہے. ملک کی کیا حقیقت ہے؟ مسجد 7ویں زمین اور 7ویں آسمان تک خدا کا گھر ہے. کراچی میں لیاری اسکیم کے تحت 4,500 کے قریب مساجد، مدارس، چھوٹے بڑے مکتبات وہ سب کے سب منہدم کر دیے گئے. اور بعض ابناء الوقت کے فتوے بھی دکھائے گئے، جھوٹے اور غلط فتوے. جبکہ اس شہر کے ایک مفتی اور فقیہ الزمان مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث مولانا مفتی ولی حسن نے ہائی کورٹ کے سامنے کہا تھا کہ کوئی ایسا آرڈر کورٹ یا صدر پاکستان نہیں کر سکتا جو مسجد کے خلاف ہو، وہ غلط ہوگا اور وہ حرام اور ناجائز ہوگا. آپ نے جو 4 صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی کہ جو مساجد انترائز بغیر اجازت حکومت کے بنی ہے یہ مساجد نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ کا غلط اور جھوٹا ہے. ہر وہ جگہ جو کسی ایک فرد کی نہ ہو بلکہ مملوکہ بحق کے سرکار ہو اور اس میں مسلمان اپنی ضرورت دین کے لیے مسجد بنائے، وہ شرعاً اور فقہاً مسجد ہے. قیامت تک وہ مسجد رہے گی. آپ اسے مسمار نہیں کر سکتے بلکہ آپ اس کے قانونی اجازت جاری کر لیں. اسی ادارے کے فقی اور مفتی نے یہ تحریر دی اور اس پر کیس چلا. ہزاروں علماء عدالتوں میں پیش ہو گئے، مفتی صاحب کے حق میں بیان دیا اور آخرکار حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور مفتی صاحب کا فتویٰ بد نشان رہا. وہاں پر ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ غلط فتوے لکھے اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک ناظم یہاں گزرا ہے، اس کی داڑھی بہت بڑی تھی، بس خالی داڑھی تھی اور کچھ نہیں تھا. ایسی داڑھی ہو جو سنت کے مطابق ہو اور سنت کا کام بھی کرے. رنجیت سنگھ کی بھی داڑھی تھی، اب بابا گرو نانک کی بھی بڑی داڑھی تھی، لیکن وہ اسلام کے مغز کو برباد کر رہے تھے. اسلام کے مقاصد کے خلاف آج تک انہوں نے جتنا کام کیا اتنا کسی کافر نے نہیں کیا. یہ کہتے ہیں ہم دینی لوگ ہیں، ہماری تائید کریں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. تمہیں اس منصوبے سے پیچھے ہٹنا تھا، اس عہدے سے پیچھے ہٹنا تھا جس کے تحت یہ آرڈر پاس ہو رہا تھا کہ مساجد جو اس پل اور راستے کے نیچے آ رہی ہے وہ گرائی جا سکتی ہے. آپ کو کہنا تھا میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں اور ہماری جماعت تو نام نہاد اسلامی کہلاتی ہے. سچ کسی نے کہا تھا کہ صرف اسلام کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے. بالکل غلط ہوا ہے. کوئی مسجد بھی کسی روڈ اور راستے کے تحت آئی اور اسے ہٹا دیا گیا حرام ناجائز، وہاں کے رہنے والے تمام مسلمان اس جرم میں شریک ہو گئے. میں نے اس پر اس وقت بھی جمعہ پڑھایا، بعد از وقت باتیں نہیں کرتا. اس وقت بھی اور اس ادارے میں جا کے اس مفتی کو طلب کیا کہ آپ مجھ سے بات کریں. 3 دفعہ مجھے جانا ہوا، تینوں دفعہ وہ غیر حاضر ہو گئے. آخر میں مجھے کہا کہ نہیں وہ جھوٹ بولتے، میں نے فتویٰ نہیں دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض غلطیاں خود اپنوں سے بھی ہو چکی. یہ سراب گوڑ تھا، اس کے مسماروں نے کیا احکامات آئے. مفتی محمود زندہ تھا، اس نے روک لیا کہ یہاں لوگوں نے نمازیں پڑھی، مساجد قائم. جس مسجد پر لوگوں نے سٹینڈ لیا وہ بچ گئی، باقی سب مسمار ہو گئی. مساجد تو شرعاً ایک حکم میں. یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں لوگ الگ الگ کریں اس کو آپ چھوڑ دیں اور جہاں کوئی لوگ خالی کر دیں آپ اسے فوراً مسمار کر دیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کرتے ہوئے کیا یہود کی تائید نہیں ہوئی جو بیت المقدس کی توہین کر رہے ہیں؟ اور یہ کرتے ہوئے ہندوستان کے ہندوؤں کی تائید نہیں ہے
کہ وہ کہتے ایک پرانی مسجد جو بابر بادشاہ نے بنائی تھی اور خود آپ کے ہاں بھی وہ عجائب گھر بنے ہوا ہے، اس کے لیے اتنا شور کر رہے ہیں، اور 6,500 مسلمان اب تک ہندوستان میں بابری مسجد کے سانحے میں شہید ہو چکے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے شہید ہیں۔ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، اب پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر۔ میرا مزاج نہیں ہے، ورنہ میں جنگ اخبار کے صفحے اول پر نکالوں کہ ملک کے خون ریزی کے ذمہ دار وہ عناصر ہیں، وہ اتھارٹیاں ہیں، وہ ایجنسیاں ہیں، وہ انگریز کے دم چلے ہیں، جنہوں نے ہر دور اور ہر زمانے میں جب انہیں اختیار ملا انہوں نے مساجد پر، مسلمانوں کے شعائر پر اور دین کی عظمتوں پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہ خدا کا قہر ہے، عذاب ہے کہ مسلمان کسی جگہ بھی اب امن سے نہیں ہے۔ جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا تو وہ طالبان تھے، اور جب امریکہ نے کہا کہ یہ لوگ غلط ہے تو وہ مفسدان ہو گئے۔ افسوس، صد افسوس۔ اور اس فساد کو خود انہوں نے اپنے ملک طلب کیا، اور ملک کے بعض اطراف کو ملک سے کاٹنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ امریکہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو، میں ان کو آ کے سیدھا کرتا ہوں؟ آپ نے خود ان کو یہ موقع دیا ہے۔ ہمارے ملک کے کسی حصے میں بھی حکومت کے سطح پر بغاوت نہیں ہے، یہی بغاوت ہے کہ حکومتوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی ہے۔ کوئی ان کے زخم پر مرہم رکھنے والا، ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہوتا، پھر ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ خودکش حملے، کہتے ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، اپنی بات منوانے کے لیے لوگ خودکش حملے کریں گے اور آپ کہیں ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ جواب ہر اس چیز کا ہے جو حکومت کے منصوبے کا حصہ ہو۔ خودکش حملہ لاہور میں ہو یا کراچی میں، راولپنڈی میں ہو یا پشاور میں، یہ حرام ناجائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ خودکش حملے کا ہدف صحیح مجرم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سارے بے گناہ انسان مارے جاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو نہتے پولیس حضرات مارے گئے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ قوم کا سرمایہ ہے، وہ بلیئر اور بش کے کارندے نہیں ہیں، انہیں زبردستی بنایا جا رہا ہے۔ جو فوجی وانا میں، وزیرستان میں اور سوات میں مارے جاتے ہیں وہ پاکستان کا سرمایہ ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن سوال یہ کہ وہ اتھارٹی، وہ قوت کہربا جو قوم اور قومی طاقتوں کے درمیان تصادم پیدا کرتی ہے، انہیں مطمئن کرنا اور انہیں سمجھا دینا، یہی تو اس کا علاج ہے، اور کون سا علاج ہوگا؟ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن یہی بیان کرتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کو مان لو، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سچائی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان درست کر لو۔ آپ کبھی ایک بیان دیتے، کبھی دوسرا بیان دیتے، اور جس طرح چاہے لوگوں سے انتقام لیتے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور آپ کسی مسکین یتیم کو 200 روپے دے۔ فَلْيَعْبُدُوا عبادت تب معتبر ہوگی جب ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت قریش کی اصلاح کے لیے نازل فرمائی۔ پہلے ان کو ایمان کی دعوت ہے کہ آپ کے ساتھ کتنا احسان ہے، آپ گرمی کے سفر بھی کرتے ہیں، سردی کے سفر بھی کرتے ہیں، یمن بھی جاتے ہیں اور شام بھی جاتے ہیں اور امن کے ساتھ آتے ہیں، کوئی خطرہ تمہیں محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم بیت اللہ شریف کے رہنے والے کہلاتے ہو،
تو اس بیت اللہ کا جو رب ہے اللہ بزرگ و برتر، اس کی عبادت میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو۔ خدا کی قسم اگر حکمرانوں میں ایمان و اخلاص پورا ہوا، ملک کے دہشت گرد تبلیغی بن جائیں گے، اعلیٰ درجے کے صوفیہ بن جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے، کس سے کہانی یہ نہیں ہے۔ اگر ایک ملک پر ایک ظالم مسلط ہو گیا تو وہاں تقوی کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، اور اگر ایک ملک پر ایک رہنما دیندار و ایماندار مسلط ہوا، وہ ظالمین اور ڈکیتر اور دہشت گرد وہ بھی صاف کپڑے اور پاک کپڑے پہننے کے قریب آ جائیں گے کہ شاید اب دیر تک ہمیں ڈکیتیاں کرنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ کسی سیاسی لیڈر کے قتل پر جو احتجاج ہوا اور اس کے اندر ملک کے اموال کا جو حشر ہوا، ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام۔ یہ تو بڑا آسان ہے، ملک میں واقعات تو ہوتے ہیں، کہیں بھی کوئی لیڈر مارا جائے آپ اسی دن کے انتظار میں رہے اور بینک اور جہاں پر سرکاری اور لوگوں کے املاک ہے اس کو لوٹنا شروع کر لے۔ اس کو ملک کہتے ہیں، یہ فورسز والا ملک ہے جن کے 3 اتھارٹیاں موجود ہیں پولیس کے علاوہ۔ یہ سارے عناصر کہاں تھے اس وقت؟ یہ تو منصوبہ ہے مکمل، تو آسان سیاست ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لوگ اپنا ایمان صحیح کر لیں۔ مسلمان کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالتا، مسلمان ناحق کسی کا کان نہیں کھینچتا، مسلمان ناحق کسی کا بازو نہیں موڑتا، اسے یقین ہے کہ یہ بے گناہ ہے اور مجھ سے اللہ اس کا حساب لے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پہلے ایمان درست کر لے، اپنی عبادت اور دینیات میں اخلاص پیدا کرے۔ الذی اطعمہم من جوع، اللہ وہی تو ہے جو رزق دیتا ہے بھوک کے مقابلے میں، اور وآمنہم من خوف، اور امن دیتا ہے تمام خوف اور خطروں سے۔ تو امن کے قیام کے لیے اور رزق رسانی کی سہولتوں کے لیے معاشرے اور معاشرے کے ذمہ داروں کو اللہ تعالی پر ایمان اور ایمان کے ساتھ اخلاص کا طرز حیات اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی برکت سے ہمارے ملک، شعائر دین و اسلام اور اس خداداد حصے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا رحمة مهداة۔ وقال صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما۔ وقال صلى الله عليه وسلم الإمام العادل يكون تحت ظل عرشه يوم القيامة۔ وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ وفي رواية ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان۔ وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى،
وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبا وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ سیدھی فرما لیجیے، پیروں کے درمیان فاصلہ کم کر لیں، ایڑیاں اور پنجے سیدھ میں رکھیں. سر ڈھک کے نماز پڑھنا بہترین آداب اور مستقل سنت محمدیہ ہے. بغیر کسی عذر کے ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کا عادی ہونا خلاف سنت اور خلاف آداب ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنے پانچوں میں ڈھکے ہوئے ہو. ایسی نماز صحیح حدیث کے مطابق دوبارہ پڑھوائی گئی. صفحہ سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. صفوں کی درستگی نماز صحیح ہونے کے لیے اور بہترین نماز کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مسلمان جو ناحق مارے جاتے ہیں، اللہ ان کو شہداء و سعداء بنائے اور ان کے پریشان حال خاندانوں اور اولاد کو اللہ صبر و اجر عطا فرمائے. اللہ پورے ملک میں امن کے معادن قائم فرمائے. اللہ نفاذ شریعت کے اسباب راس فرمائے. مسلمانوں کے دینی جذبات اور قدر و منزلت کی اللہ حفاظت فرمائے. مسلمانوں پر اپنوں کے ہاتھ سے جو ستم ظریفی پڑ رہی ہے، اللہ انہیں نجات عطا فرمائے اور ملک کے سرحدات، ملک میں حدود اور ملکی آداب کے اللہ حفاظت فرمائے. بیماروں کو اللہ صحت و شفا دے. مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے. دینی اسلام کو پورے عالم میں اللہ عزت، غلبہ اور وقار نصیب فرمائے. جن ملکوں میں مسلمان زیر عتاب ہے، اللہ ان کی نصرت اور مدد فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. جس طرح جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنا سنت ہے، اس طرح جمعے کی رات اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا، مستقل درود شریف پڑھنا عمل ہے بہت بڑا. کہ آدمی چند لمحوں کے لیے قبلہ رخ ہو کے باوضو بادب بیٹھے اور درود شریف جو سنت کے مطابق ہے، بہترین اور افضل درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ کافی دیر تک پڑھے یہاں تک کہ دل و دماغ روشن ہو جائے اور دل کو آرام آ جائے. اللہ جمعے کے دن نماز سے پہلے اور جمعے کی رات مستقل درود شریف کے فضائل تاکید ترغیب آ چکی ہے. اللہ جو حضرات آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائے. نمازی حضرات بھی لوگوں کے گزرگاہوں میں نمازیں نہ پڑھیں، تھوڑا توقف کرے. ویسے بھی فقہی نشست میں شرکت نفل سے افضل ہے. منفرد اپنی نماز پڑھ کر پانچوں نمازوں کی کس کس جماعت میں
شریک ہو سکتا ہے صرف ظہر میں اور عشاء میں، صرف ظہر اور عشاء میں شریک ہو سکتا ہے۔ آغا خانیوں کا بجلی استعمال کرنا جائز ہے، کسی بھی فرقے کی کوئی چیز بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے۔ پنجپیری کون لوگ اور اس جماعت میں شمولیت کیسی ہے؟ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری ایک بزرگ عالم گزرے ہیں جو میجر عامر کے والد تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں شرک اور بدعت کے خلاف توحید و سنت کی حمایت میں بڑی زبردست قرآنی تحریک چلائی ہے، لیکن حضرت شیخ کے جو لوگ ہیں ان کی زبان اور بعض اعمال میں ضرورت سے زیادہ شدت ہے، اس لیے خود اہل حق ان کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا ہے؟ اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف فرض نمازوں کے متعلق سوال کریں گے اور سنت نمازوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ شخص جاہل ہے، یہ شخص بے خبر ہے اور یہ علم نہیں رکھتا۔ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد دونوں میں ہے کہ قیامت کے دن فرضوں کا جب حساب ہوگا اور اس میں کمی کوتاہی نکلے گی تو نفل و سنت کے ذریعے پوری کی جائے گی، اور فرض زکوٰۃ میں جو کمی کوتاہی نکلے گی وہ صدقات اور خیرات سے پوری کی جائے گی۔ تو یہ شخص جو ایسی بات کرتا ہے یہ دین سے اور علم سے ناواقف ہے۔ ناواقف کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ کیا حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے بعد لوگوں کی دعوت کرے؟ نہیں، لوگ آخر اس کو حاجی صاحب کیسے کہیں گے؟ وہ اس لیے لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ وہ بہت بڑا سفر کر کے آیا ہے، بڑی عبادت کی ہے، احباب اور دوست اس کی دعوت کریں۔ سنت طریقہ اور بہتر طریقہ تو یہ، لیکن لوگوں میں جذبہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے ان کو وہاں کے قصے بھی سنانے ہیں اور یہ بھی کھلوانا ہے کہ اب آج کے بعد مجھے حاجی صاحب کہے آپ، تو اس کے لیے پھر دعوت ضروری ہے، اور نہ شرع نے اس دعوت کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، اخلاص اور محبت سے اپنے ہاں آنے والوں کو اور مبارکباد دینے والوں کے لیے کوئی اکرام کرے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ دعوت کسی حج کا حصہ نہیں ہے۔ ادھر سے عمرے پر چلے جائے، عمرہ کر کے پھر چھپ جائے، مزدوری کرے، مزدوری کے سلسلے میں حج کا وقت آ جائے تو حج ادا کرے۔ یہ حج کیسے ہے؟ یہ سب سے افضل حج ہے۔ ہاں، چھپنا اور مزدوری کرنا اور حج کے انتظار میں رہنا یہ بڑے ایمان کی بات ہے۔ کمزور ایمان والے یہ نہیں کر سکتے 3 مہینے وہاں رہنا۔ شرعاً نہ وہاں کی حکومت کو حق ہے لوگوں کو روکنے کا، اور نہ یہاں کی حکومت کو ناراض ہونے کا حق ہے۔ مسلمان کعبے کے کسی طرح بھی پہنچ جائے وہ حج کر کے واپس آئے گا۔ جن نمازوں کے فرائض کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہے، سنت کی فراغت کے بعد اجتماعی دعا کرنا، امام دعا کرتے ہیں، مقتدی آمین آمین کہتے ہیں، یہ عمل مسنون ہے یا بدعت؟ نماز خواہ فرض ہو یا سنت، اس کے بعد اجتماعی دعا غیر ضروری سمجھ کر مستحب کے طور پر کرنا درست اور صحیح ہے، بشرطے کہ یہ کسی بدعتی جماعت کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ جیسے یہاں شہر میں اور مختلف جگہوں میں بدعتی لوگ سنتوں کے بعد صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، دعا میں ان اللہ کی آیت پڑھتے ہیں، یہ سب خرافات اور بے دینی ہے۔ اگر ان بدعات سے پاک دعا ہو اور کبھی چھوڑ بھی دے اور سنتوں کے بعد لوگ سب بیٹھے ہیں، بزرگ ہستی نے ہاتھ اٹھائے اور سب نے دعا مانگی، کوئی حرج نہیں اس میں۔ ہاں، اس کو مستقل عمل نہ بنائے، البتہ فرائض کے بعد اہل حق کا عمل ہے کہ وہ اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد بھی جہاں دعا عزت سمجھی جاتی ہے وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، اور جہاں دعا کا رواج نہیں ہے وہاں الفاظ دعا پڑھ لی جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اکلت طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون وانزلت علیکم السکینہ۔ تو دعائیں تو مروی ہے،
البتہ ہاتھ اٹھانا یہ بندوں کی اپنی حاجت ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں خوشی کی تقریب کر سکتے ہیں جیسے شادی اور عقیقہ، بالکل۔ محرم غم کا مہینہ نہیں ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کا واقعہ جو اندوہناک و دردناک ہے وہ اس میں پیش آیا، وہ اتفاقی ہے، اس سے محرم کی کوئی تقریب یا تاریخ آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ میرے والدین، نانی، خالہ اور بہن کی صحت یابی کے لیے اللہ سب کو صحت و شفا دے۔ اگر ایک شخص کی ہزاروں کی تعداد میں نماز قضا ہو تو کیا حساب کی آسانی کے لیے وہ ایسا کر سکتے کہ پہلے ساری فجر پڑھ لے پھر ساری ظہر کر سکتا ہے ایسا؟ البتہ بہتر ہی ہے کہ یومیہ کے حساب سے پڑھے، فجر پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء، پھر فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ عاشورے کا کیا مطلب ہے؟ محرم کے 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ہے اور فرعونی غرق ہوئے ہیں، اس واسطے اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور پھر ان کے اتباع میں ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، اور پسندیدہ ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ ہو، 9، 10 یا 10 و 11۔ اگر ایسا نہ ہو تو 10 کا بھی کافی ہے۔ دوران صلاۃ حدث لائق ہو جائے تو کیا تشبہ بالمصلی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر جانے میں دقت اور بےعزتی ہو۔ کسی دکاندار کو ہم کوئی کتاب دے اور اس کے بدلے میں دوسری کتاب لے تو یہ جنس واحد ہونے کی وجہ سے سود کے زمرے میں نہیں آئے گا، جائز ہے۔ بہتر یہ کہ قیمت لگا کے بات کریں۔ اگر 4 رکعت سنت نماز میں دوسری یا تیسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھی جائے تو اگلی رکعت میں کون سی؟ یہی سورت دوبارہ پڑھ لے یا سورۃ فلق پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ نہر میں دونوں صورتیں۔ قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، میری کامیابی کے لیے دعا آمین۔ پچھلی کسی شریعت میں کسی انسان کو سجدہ جائز تھا؟ جی ہاں، شریعت مقدسہ میں تعظیمی سجدہ بھی ناجائز ہے۔ بدعتی کے مطالعے کے لیے چند مختصر کتابوں، بریلویت کا مطالعہ علامہ خالد محمود کا، اور رائے سنت محقق الاثر مولانا سرفراز خان کی بہت اکثیر ہے۔ گھر میں کچھ مسائل و پریشانیاں ہیں، کثرت سے استغفار و آیت کریمہ پڑھے، خیر ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس شخص کو 6 کلمے اسلام کے 5 ارکان یاد نہ ہو، ایسے شخص کا نکاح درست نہیں ہے۔ 6 کلمے مشہور تو ہیں لیکن اس کی کتابوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کلمہ بس وہ ایک ہے جو سب لوگ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہیں، بقیہ جو کلمات ہیں وہ اچھی باتیں ہیں، مبارک الفاظ ہیں، لیکن اس طرح ترتیب سے احادیث میں اور پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، اس لیے محققین نے ان کا انکار کیا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بلڈنگ ہے جس کی بالائی منازل میں ٹیوشن سینٹر، مختلف دفاتر ہے، اور سب سے اوپر والی منزل میں چھوٹی، یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ یہ اس حکم میں نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے رہے، وہ ایک حصے پر نیت ہے۔ کتاب الصلاۃ میں لکھا ہے کہ اقامت کا جواب دیتے ہوئے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے، لیکن باہر میں اور فتح القدیر میں ہے کہ بالجہر نہ ہو۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا صحیح حدیث سے ابو داؤد، اقامہ اللہ و ادامہ ابو داؤد ترمذی۔ کیا سحری و تہجد کے لیے اذان دینا سنت ہے؟ صرف حرمین شریفین میں، اور جگہ نہیں۔ میری کاروباری حالات کمزور ہے، 4 لاکھ کا مقروض ہو، اللہ پاک اپنے اسباب پیدا فرمائے، کثرت سے استغفار پڑھے۔ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی، کوئی آیت یا وظیفہ بتائے کہ میں پڑھوں آسانی ہو جائے، اللہ آسانی نصیب فرمائے۔ ثم السبیل یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، فرخ را جائے در خانہ بباید، زن دہقان گر زائد بزائد۔ یہ لکھ کے اور این اس وقت جب دایا اور ڈاکٹر کہے کہ قریب گڑی ہے، دائی ران سے باندھے اور بچہ پیدا ہوتے ہیں فوراً علیحدہ کر لے۔ مزمل بھائی باہر بیٹھے ہوں گے، ان سے لکھوائے، وہ ابھی کل ہی حج سے آئے ہیں، ان کے لکھنے میں اور زور ہوگا۔ میرے والد محترم مولانا عبدالغفور کوئٹہ والے شدید مریض ہے، آپ کو سلام بھی کہا ہے، اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے
اور بہت جلدی ان کے حق میں تدابیر صحت سود مند بنائے. مجھے پیشاب کے خطروں کا مرض ہے، بہت علاج کروائے لیکن مکمل فائدہ نہیں. اب میں بہت پریشان ہوں. نماز روزہ کس طرح؟ نماز روزے کی تو کوئی بات نہیں، نماز البتہ اچھی طرح طہارت کرے اور پھر احتیاطاً شلوار کی اس جگہ میں ویسے چینٹے ڈالے پانی کے، اور عین نماز کے قریبی اوقات میں آپ وضو استنجا کریں تاکہ خطرہ آنے سے پہلے ہی آپ فارغ ہو جائے. اگر جماعت کے بغیر نماز جلدی پڑھ لے، فراغت ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے جماعت معاف ہو سکتی ہے. بیمار کے لیے کہا ہے کہ وہ پاک صاف نماز پڑھے. میرا دوست محمد علی پچھلے جمعے سے دماغی بیماری کی وجہ سے نگہداشت میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے. علاقہ پاڑا چنار میں مسلمانوں کے ساتھ کفار کی لڑائی ہے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ایک شخص اپنی بیوی پر بہت شک کرتا ہے، حالانکہ پسند کی شادی تھی، کام کاج چھوڑ کر گھر پہ ہی رہنے لگا ہے تاکہ اس پر نظر رکھ سکے. اس کے گھر والے بھی لڑکی کے ساتھ کافی سختی کرتے ہیں اور اس کے میکے بھی نہیں جانے دیتے. لڑکی نیک اور شریف ہے، لڑکے کو شاید اس کے ماں باپ نے بھڑکایا ہے. لڑکی بہت پریشان ہے، کوئی دعا ذکر کے. بہت نامناسب بات ہے، لیکن عموماً محبت کا انجام شک شبہ ہوتا ہے. ٹول وسواس د احتیاط نہ پیدا کیگی اور رحمان ڈیر اخیارائی نہ لے ودیشو. رحمان بابا کہتے ہیں کہ تمام وسوسے اور شک احتیاط سے پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ رحمان بابا بہت ذہین و ذکی ہے، ہر ایک کو شک سے دیکھتا ہے، اس لیے پاگل ہو گیا ہے. ٹول وسواس د احتیاط نہ پیدا کیگی اور رحمان ڈیر اخیارائی نہ لے ودیشو. حضرت دعا کیجئے کہ اللہ میری والدہ کو صحت کامل عطا فرمائے. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. خدایا جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، اور یہ جو ملک میں ناکارہ قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں اور خودکش حملے ہو رہے، مسلمانوں کی جانیں اور عزت اور آبرو و خاندان اجڑ رہا ہے، خدا اس کی حفاظت فرما. اور یا اللہ یہ قیامت خیز حالات درست فرما، اور خودکش بمباروں کو بھی عقل دے، ایمان دے، غیرت دے کہ وہ مسلمانوں میں بدامنی نہ پھیلائے. اور جو اس میں مارے گئے ہیں اللہ انہیں شہداء و سعداء بنائے، اور جنہیں تکالیف ہے، صدمے ہیں، مصائب ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی دستگیری فرمائے. جو بیماران ہیں رب العزت صحت و شفا عطا فرمائے، اور جو اور کسی درد اور کرب میں مبتلا ہے اللہ ان کی بھی امداد فرمائے. اور یہ کم بخت جو اپنی بیوی شریف پر ناحق شک کرتا ہے خدا اس کو عقل سلیم دے، اس کو غیرت دے، اور وہ شریف نیک خاتون اس ظالم کے پنجے ظلم سے یا تو اس کو درست کر لے یا اس کو نجات دے دے. اور اس طرح بیویاں جہاں کہیں صدمے میں ہیں، پریشان ہیں، خدایا اول تو ان کے گھر سازگار بنا اور ان کے تعلقات اپنے میکے سے و خاوند سے درست اور اچھے بنا، اور ایسا نہ ہو تو اللہ ان کے حال پر احسان فرما. اور خدایا مسلمانوں کے جو املاک تباہ ہوئے ہیں، نقصانات پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما. ملکی سیاست نے جو ناکارہ رخ اختیار کیا ہے خدایا دین کی حفاظت فرما، اہل دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، علماء و طلباء و مجاہدین کی حفاظت فرما، ان کے ساتھ احسان، تعاون، دعا، مدد کرنے والوں کی حفاظت فرما. جملہ عالم اسلام، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. حاجیان جو حج سے آ رہے ہیں ان کا حج قبول فرما. عمرہ، طواف، دعا، تلاوت، ذکر، آنسو اور دور دراز کے سفر صحبت خدائے مبارک فرما. اور ان کی دعائیں ملک و ملت کے حق میں، ہم عاجز اور مسکینوں کے حق میں قبول فرما. جو آنے والے ہیں اللہ ان کے راستے آسان فرما، ان کے آنے تک ان کے گھروں میں خیر و عافیت کے فیصلے فرما، اور ان کی دعائیں بھی قبول فرما، اور تمام تکالیف اور مصائب شدائد ان کے راستے سے دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير